بہت سے لوگ اپنی فیلنگس اور جذبات کو پیار، محبت اور عشق یا ریلیشن شپس میں اپنی فیلنگس کو لے کے کنفیوز رہتے ہیں ہمیشہ، اور جس کی وجہ سے وہ پریشان بھی رہتے ہیں اور ڈپریشن کا شکار بھی سم ٹائم بہت سے لوگ اپنی زندگی میں ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ جو ان کی فیلنگس ہیں وہ پیار ہے، محبت ہے یا عشق ہے، یا پھر ان سب سے ہٹ کے ان کی فیلنگس جو ہے وہ محبت ہے ہی نہیں بلکہ ضرورت ہے، یعنی ہوس ہے۔ تو اس ویڈیو کے اندر ہم اسی چیز کو ڈسکس کریں گے۔ پہلے نمبر پہ ہم دیکھیں گے کہ پیار، محبت اور عشق کے جذبات میں کیا فرق ہوتا ہے، اور دوسرے نمبر پہ ہم اس ویڈیو میں یہ بھی کلیریفائی کریں گے کہ جو محبت ہے یا جو ٹرو فیلنگس ہیں اس میں اور ہوس میں کیا فرق ہوتا ہے۔ یہ ویڈیو جو ہے، یہ ٹاپک جو ہے وہ تھوڑا سینسٹیو ہے، اور اس کے علاوہ جو لوگ اس الجھن کا شکار ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بات بہت ہی اہمیت کی حامل ہوتی ہے کہ ان کی جو تھاٹس ہیں، ان کا جو مائنڈ ہے وہ کلیئر ہو سکے۔ تو اس لیے ہم اس کو اچھے سے ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ٹاپک آپ کو اس طرح کلیریفائی ہو جائے کہ زندگی میں آج کے بعد آپ کبھی بھی کنفیوز نہ ہوں اس بارے میں، تو پھر یہ ویڈیو بنا ایک سیکنڈ کے اسکپ کیے بنا کمپلیٹ دیکھیے، بیکاز اٹس ناٹ ایڈوائس ویڈیو، اٹس ٹرو ایکسپیریمنٹل بیس ویڈیو، جس کے اندر جینولی اس چیز کو ڈسکس کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہم اس بات کی طرف چلتے ہیں کہ پیار کیا ہے، پیار کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پیار کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پیار کی پہچان یہ ہے کہ آپ کسی کو دیکھ کر مطمئن ہو جائیں۔ یہ لو کی سب سے پہلی اٹریکشن کے بعد، اٹریکشن کو ہم زیرو سٹیٹ مان کے چلیں گے، اس کے بعد پیار آتا ہے۔ یہ لو کی پہلی سٹیج ہوتی ہے۔ اس میں ہمیں سامنے والا اس کی کسی بھی ایک ہیبٹ کی وجہ سے، کسی بھی اس کے بولنے کا اچھا انداز، مطلب دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو پڑھے لکھے انداز میں، ویل ایجوکیٹڈ پرسن جو ہے وہ اٹریکٹ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو اچھا پہننا اور اوڑھنا، جن لوگوں کو یہ سینس ہوتی ہے وہ چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کو اپنی لائف میں پسند تھی، یا جو آپ کی اپنی گڈ لسٹ ہے پسند کی، سامنے والے شخص میں، سامنے والے انسان میں ویسی عادتیں ایک یا ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں۔ اس کے اندر وہ آپ کی پسند کی جو چیزیں ہیں وہ سامنے والے میں موجود ہیں، تو پھر آپ کو اس انسان سے ایک موجود ہے، پھر اب دو، پھر تین، اس طرح دو چار ایسی ہیبٹس یا باتیں اس کی پرسنالٹی میں ایسی نکل آئی، تو پھر آپ اٹریکٹ ہوتے ہوتے اس سے پیار کرنے لگ جاتے ہو۔ یہ لو کی پہلی سٹیج ہوتی ہے۔ اس میں سامنے والے کا آپ سے ملنا اور سامنے والے کا ٹو وے ہوتی ہے، مطلب آپ اس میں ون وے میں کبھی بھی سیٹسفائی نہیں ہوتے ہیں۔ آپ سیٹسفائی ہوگے اس سے مل کے، اس سے بات کر کے، پھر ہی آپ مطمئن ہوگے، ورنہ آپ اس میں مطمئن نہیں رہو گے، اس میں ورنہ آپ بے چین رہو گے۔ کیونکہ آپ کو وہ شخص اپنی ڈوپامین کے لیے چاہیے، اپنی خوشی کے لیے چاہیے۔ آپ اس کے اندر وہ کمیاں اپنی پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی ذات کی، جو آپ کے اندر خامیاں موجود ہیں، وہ خامیاں آپ سامنے والے سے لے کے خود کی پورا کرنا چاہ رہے ہیں، جو کہ کبھی بھی پاسبل نہیں ہوتا کہ آپ کو اس سٹیج میں سکون ملے گا، کیونکہ حقیقی بات یہ ہے کہ ایک انسان خود کو خود ہی مکمل کر سکتا ہے۔ بے شک آپ کو اچھا لگے یا برا لگے، لیکن سچائی یہی ہے۔ تو پیار کا مطلب ہوتا ہے سامنے والے میں ایسی باتیں یا ایسی چیزیں موجود ہونا، یا اس کے پاس وہ چیز ہونا جو آپ کی لائف میں کمی ہے۔ لیکن یہ بھی فیلنگس ہوتی ہیں، یہ بھی لو کی فیلنگس ہیں، فرسٹ اسٹیج ہے۔ اٹ ڈزن ناٹ مین کہ آپ
को वो फीलिंग्स है ही नहीं है, फीलिंग्स हैं इसके अंदर। अब हम चलते हैं दूसरी स्टेज के ऊपर कि प्यार से अगर एक स्टेप आगे आप जाएँ तो फिर आ जाती है मोहब्बत। मोहब्बत किसे कहते हैं, इसके बारे में रूमी जी क्या कहते हैं? रूमी कहते हैं कि मोहब्बत वो है जो तुम्हें तुमसे लेकर तुम्हारे असल तक पहुँचा दे, तुम्हारा असल तुमको दिखा दे। मोहब्बत के लिए क्या चीज़ होती है कि इसमें जो आपकी फीलिंग्स होती हैं वो एक स्टेप आगे चली जाती हैं और आप एकदम 100% सीरियस हो जाते हैं उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के लिए, और आपको लगता है कि ये इंतहा, लव की इंतहा है, पीक वाला पॉइंट है। इससे ज़्यादा शायद कोई किसी को चाह नहीं सकता जितना हम सामने वाले को चाह रहे हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। मोहब्बत में भी टू वे होता है। आपको इसमें भी जो लवर होता है उसको लगता है कि उसका लव जो है, उसकी फीलिंग्स जो हैं उनको कोई मकाम तभी मिलेगा जब सामने वाला उसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन इसमें भी पाने की चाह मौजूद होती है। ये थोड़ी-सी डीप और लॉन्ग टर्म फीलिंग्स होती हैं, ट्रू फीलिंग्स होती हैं। अगर सामने वाला आपसे कुछ टाइम के लिए नहीं मिल पा रहा, फिर भी आपके अंदर उसके लिए ये फीलिंग्स मौजूद ही रहती हैं। आपका फिर भी दिल करता है उससे मिलने का, उससे बात करने का, और फिर भी वो शख्स आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में ऐड रहता है। जैसा कि मोहब्बत के बारे में ये भी कहा जाता है कि मोहब्बत में लफ्ज़ कम और खामोशी ज़्यादा होती है। लेकिन ये भी कहीं न कहीं डिमांडिंग होती है। इसमें भी हमें ये होता है कि सामने वाला जब हमें मिल जाता है या वो हमें एक्सेप्ट कर लेता है तो उसके बाद कहीं न कहीं हमारे बिहेव में फ़र्क आ जाता है। इसीलिए स्टार्ट में पहली लाइन में मैंने आपको रूमी की मोहब्बत के बारे में फ़लसफ़ा बताया था कि वो कहती हैं कि मोहब्बत वो है जो तुम्हें तुमसे लेकर तुम्हारे असल से मिला दे। असल मतलब वो चीज़ें कि जब हमारी ये फीलिंग्स हमारे अंदर मोहब्बत की पैदा होती हैं, हम लव की दूसरी स्टेज पे आते हैं, तब हमें लगता है कि वो नहीं मिलेगा तो दुनिया ख़त्म है, वो नहीं मिलेगा तो हम मर जाएँगे, वो मिल जाए किसी भी कीमत पे तो हम वो कीमत चुकाने को 1 सेकंड में बिना सोचे समझे तैयार हैं। हम अपनी दुनिया भी उसके लिए त्याग सकते हैं। लेकिन क्या होता है जब वही शख्स हमें मिल जाता है तो फिर हम डिमांडिंग होने लग जाते हैं। फिर हम अपने असल रूप का बाहर निकालने लग जाते हैं। फिर हम उसको कहते हैं कि वो ऐसे कर रहा है, ये हमें पसंद नहीं है। अगर वो ये करियर नहीं वो करियर चूज़ कर लेता है तो फिर हमारे साथ मैच करेगा। अगर उसकी ये आदत है तो वो हमारे साथ डिफ़रेंट है तो उसको चाहिए कि वो उसको चेंज कर ले। फिर ये चीज़ें, फिर ये कीड़े हमें उसमें नज़र आने लग जाते हैं और हम अपनी हकीकत से आके मिल जाते हैं कि जैसे हम असली रंग में होते हैं, वो रंग हम आखिरकार अपनी ज़ात का बाहर निकाल लेते हैं उस फीलिंग्स के बाद। अब हम चलते हैं लास्ट वाली स्टेज के ऊपर। लव की लास्ट और कंप्लीट स्टेज है इश्क। इश्क की क्या ही तारीफ़ करूँ मैं, ये सबसे खूबसूरत लव की और सबसे मुकम्मल स्टेज है। इसकी बात जो शुरू वाली जुमला है वही इसको मुकम्मल कर देता है कि इश्क में दिल कैद नहीं होता बल्कि आज़ाद हो जाता है। इश्क आप सामने वाले को मुकम्मल करने के लिए नहीं करते, इश्क आप अपनी ज़ात को मुकम्मल करने के लिए करते हैं। इश्क जो है वो इश्क मज़ाजी से आगे बढ़ के अगर इश्क हकीकी तक चला जाए तो क्या ही बात है। लेकिन यहाँ पे हम एक जनरल डेफ़िनिशन कर रहे हैं जो बेशक दुनियावी लिहाज से भी ट्रू है और अगर खुदा के लिए हो तो फिर भी ट्रू है। सेम फीलिंग्स ही इंसान की होती हैं। इश्क के अंदर हमें ये नहीं चाहिए होता कि उससे बात हो तो ज़रूर ही हो। इश्क के अंदर हमें ये नहीं चाहिए होता कि हमने उसके लिए ये काम किया है, हमने उसको बर्थडे रात के 12 बजे विश की थी, तो वो भी मेरी बर्थडे याद रखे और मुझे रात को 12 बज के 1 सेकंड पे ही विश करे। ऐसी चीज़ें इश्क के अंदर नहीं होती। इश्क के अंदर सुकून होता है क्योंकि वो लव ऑफ स्टेज आप
سامنے والے کے لیے لو نہیں کر رہے، آپ اپنی ذات کے لیے، بیکاز ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے محبت، پیار، لو کے جذبات کی بنیاد کے اوپر آپ کو تخلیق کیا گیا ہے۔ تو ہر انسان کی بنیاد کے اندر ہی یہ محبت کا جو مادہ ہے، جو جذبہ ہے وہ رکھا گیا ہے۔ تو جو آپ کے اندر خود آپ کی نیچر موجود ہے نا، اس نیچر کو سیٹسفائی کرنے کے لیے آپ یہ چیز کر رہے ہوتے ہو، اس لیے آپ کو سامنے والا ہر روپ میں اچھا لگتا ہے۔ آپ کو یہ چیز نہیں ہوتی کہ یہ ایسے کرے گا تو اچھا لگے گا، جب وہ ہماری بات مانے گا تو ہمیں اچھا لگے گا، اور جب وہ ہماری بات نہیں مان رہا یا وہ کر رہا ہے جو اس کے اپنے خواب ہیں تو پھر وہ ہمیں غلط لگنے لگ جائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا، اس میں ہم یہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ہر ایک انسان دوسرے انسان سے مختلف ہے، اور ہر ایک انسان اگر مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے تو ہر ایک انسان کے سائڈ کی اپنی ایک سٹوری ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے جس وقت ہم نے اسے کال کیا ہے یا میسج کیا ہے اس وقت وہ کوئی بہت امپورٹنٹ یا کام کر رہا ہو سکتا ہے اس کے ہاتھ میں بھی موبائل ہو لیکن وہ اس ٹائم جینولی رپلائی نہ کر پایا ہو۔ یعنی میچورٹی اور انڈرسٹینڈنگ کے لیول پہ ہوتے ہیں، ہماری یہ ڈسپائریشن نہیں ہوتی کہ وہ اب ہمیں یاد آ رہا ہے تو بھی بات کریں۔ اس میں سکون ہی سکون ہوتا ہے، یہ خود ہی کے لیے ہوتا ہے، یہ آپ کو ہر چیز سے آزاد کر دیتا ہے۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز سامنے والے کی ہیپینس ہوتی ہے۔ اگر وہ خوش ہے تو پھر جس سے بھی بات کر کے وہ خوش ہے، اس کا مسکرانا، اس کی خوشی میرے دل کے لیے کافی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ ساری دنیا کو چھوڑ کے صرف میرے ساتھ ہنسے تو میں کہوں کہ میں خوش ہوں۔ نہیں، میرے لیے خوشی یہ ہے کہ اس کو اپنی زندگی میں وہ سب کچھ مل رہا ہے جو اس کو چاہیے، جو اس کے ڈریمز ہیں، جو اس کے گولز ہیں۔ تو دیٹس ٹائپ آف ہیپینس اینڈ دیٹس ٹائپ آف یہ جو سکون اور پیس کی فیلنگس ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں عشق۔ تو امید ہے کہ آج کے بعد آپ کو پیار، محبت اور عشق تینوں میں اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اور اگر ہم لاسٹ والے پوائنٹ پہ چلیں جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آج کل کے ماڈرن ڈے آف 2025 کے اندر، وہ ہے لسٹ۔ لسٹ جن کو نہیں پتہ ہوس کو کہتے ہیں۔ تو جب ہماری آج کل کے دور میں ینگ جنریشن میں 100 میں سے 50 سے 60% لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کی فیلنگس جن کی خاطر وہ سامنے والے سے شادی کر لیتے ہیں، کوئی ریلیشن شپ میں آ جاتے ہیں، وہ تو فیلنگس تھی ہی نہیں، وہ تو جسٹ لسٹ تھی۔ لسٹ کو بھی اگر ہم ڈیسنٹ ورڈز میں بیان کریں تو لسٹ مطلب آپ کی ضرورت، کیونکہ اللہ نے آپ کو اس نیچر میں پیدا کیا ہے تو کچھ آپ کی ضرورت بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس آپ کو کیسے پتہ چلے گا جو آپ کے سامنے والے کے لیے آپ جسے بات کر رہے ہیں اس کے لیے جو آپ کی فیلنگس ہیں وہ تو لو کی کسی بھی سٹیج پہ نہیں ہے، وہ تو صرف اور صرف لسٹ ہے، وہ تو صرف اور صرف آپ اپنی ضرورتوں کو سیٹسفائی کر رہے ہیں۔ وہ آپ کو تب پتہ چلے گا جب مرر، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی شکل دیکھ کے، اپنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے خود سے صرف ایک سوال کرنا، اگر آپ سامنے والے کو 70 سے 80% صرف اس وقت میں ٹیکسٹ کرتے ہو، کال کرتے ہو، ڈیسپریٹ ہو کے، سب آپ کہیں بیٹھے ہو، آپ کسی زون میں چلے گئے ہو، آپ اپنی ضرورت والے موڈ میں ہو اور تب آپ کسی کو یاد کر رہے ہو، اٹ مینس دیٹس یور لسٹ، اٹ مینس یہ ہوس ہے۔ آپ سامنے والے کو صرف اپنی فیلنگس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے یاد کر رہے ہو، آپ کو اس سے محبت اور عشق تو بہت دور کی بات ہے، آپ کو اس سے لو، پیار بھی نہیں ہے، کوئی فیلنگس نہیں ہے۔ تو یہ اپنی فیلنگس کو خود سمجھیے اور اس کے بعد سامنے والے کو انوالو کریے، بیکاز اس کے اندر دو لوگ ہوتے ہیں ریلیشن شپ میں، اور یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ ہمیں اس کی اچھے سے سمجھ ہو، اور 2025 کے اندر تو ہمیں بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں اس کی اچھے سے سمجھ ہو۔ تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اپنی اگر فیلنگس کبھی بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر سکتے ہو، میں رپلائی لازمی کر دوں گی۔